نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ کافی دنوں سے سورہ فاتحہ کی اس چوتھی آیت کے متعلق گفتگو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ اتنی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ بہت سے مسائل اور عقائد کی اصل بنیاد اور اساس عقیدہ توحید اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، لہذا بنیادی طور پر اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اس وجہ سے اتنی زیادہ تفصیل جو ہے آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ سر القرآن الفاتحہ، کہ پورے قرآن کا نچوڑ، اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ، پورے قرآن کی اثر روح وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا مرکزی نقطہ اور اس کی روح اور اس کی اساس ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ آیت بڑی اہمیت کی حامل ہے، جس کے پہلے جملے میں بندہ اپنے رب کے سامنے شرک سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، اور دوسرے جملے میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں بندہ اپنی طاقتوں، اپنی قوتوں، اپنی صلاحیتوں کا انکار کر کے اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اور ان دونوں کفیتوں کو جب اکٹھا کیا جائے تو جو عقیدہ اور نظریہ بنتا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اور اسی عقیدہ توحید کی وجہ سے بندے کی نجات جو ہے وہ مضمر ہے۔ اسی میں یہی وجہ ہے کہ معراج کے سفر میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کا اظہار کیا اپنے رب کے سامنے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، عبادات کی تینوں قسمیں، کہ وہ جانی عبادت ہو، وہ مالی عبادت ہو، اور وہ جو ہے وہ انسان کی قولی عبادت ہو، یہ ساری عبادتیں یا اللہ تیرے ہی لیے ہیں۔ تو اللہ نے خوش ہو کر اس امت کے لیے جو چیزیں عطا کی تھی اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے وَغُفِرَ لِمَن لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا، کہ یا میرے نبی میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تیری امت میں سے جو میرے ساتھ میری ذات میں یا میری صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اس کے گناہ چاہے کتنے ہی کیوں نہ ہوں، آخر کار میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ تو یہ بخشش کا جو وعدہ اللہ نے کیا ہے یہ اسی عقیدہ توحید کی بنیاد پر کیا ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو یہ عقیدہ عطا فرما دیں۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بیٹھ کر جیل کی تنہائیوں میں جب وہ آدمی جو ہے وہ ان سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تھے تو ان کی خواب کو تعبیر بتانے سے پہلے اللہ کی توحید کا مسئلہ بھی سمجھایا، اور جب مسئلہ سمجھا چکے تو کہتے ہیں ذالک فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ عقیدہ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی، ہمارے خاندان پر بھی، قیامت تک آنے والی ساری انسانیت پر اللہ کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ اسے صحیح عقیدہ عطا کر دیں۔ لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ اس مسئلے کو جانتے نہیں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا اظہار کیا، تو یہ وہ عقیدہ ہے۔ اور اسی وجہ سے بخاری شریف کی حدیث ہے 7373 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا کہ معاذ، بندوں کا حق جو ہے وہ اللہ کا حق بندوں کے ذمے کیا ہے، اللہ کا جو حق ہے بندوں کے ذمے وہ کیا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے، آپ ہی اس کی وضاحت فرما دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہ اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ اب جو اس میں ڈنڈی مارتا ہے وہ اللہ کے حق کو ضائع کر رہا ہے، وہ باغی ہے اللہ کی توحید کا۔ تو
تو اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے اور صرف اسی ہی کی عبادت کرے، شریک نہ ٹھہرائے۔ اب دوسرا سوال یہ تھا کہ محاذ جو آدمی اللہ کی توحید پر کار بند ہو، اللہ کا حق تو وہ ادا کر رہا ہے، اب اللہ کا جو ہے وہ کیا ذمہ داری ہے اور بندے کا پھر حق کیا بنتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت معاذ نے پھر وہی بات کہی، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے اس سوال پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یحذبہم، کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، عقیدے میں توحید آ جائے، پھر اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ ایسے آدمی کو عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ تو عذاب سے بچنے کا اور آخرت میں نجات کے لیے اساس اور بنیاد کیا ہے؟ ہمارے عقیدے اور نظریے، اور عقیدے اور نظریے میں سب سے بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ اور یہی وجہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کی کفیت کا ذکر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا تھا، ایک جماعت بھیجی اللہ کے نبی نے جہاد کے لیے۔ جب وہ جماعت واپس آئی تو ان کے جو امیر تھے وہ ان کو نماز بھی پڑھاتے تھے۔ اب وہ نماز میں اکثر رکعات میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ صورت پڑھتے تھے، اور اس میں خالصتاً پوری صورت میں اللہ کی توحید کا ہی ذکر ہے۔ یعنی پوری ایک ہی ایسی صورت، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ صرف ایک ہی ایسی صورت ہو جس میں صرف ایک ہی مسئلہ ہو اور مسئلہ توحید ہی جس میں ذکر کیا گیا ہو، وہ پوری صورت کون سی ہے؟ تو وہ سورہ اخلاص ہے، چھوٹی سی ہے، انتہائی جامع ترین صورت ہے۔ تو یہ کثرت کے ساتھ یہ صورت پڑھتے ہیں، بار بار اسی صورت کو پڑھتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب واپس وہ حاضر ہوئے تو ساری کفیات پوچھی، ہاں بھائی کیسا سفر گزرا، کیسا جہاد ہوا، کیسے گئے ہو، کیسے آئے ہو، ساری باتیں ہو رہی تھی۔ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ کے ہمارے میر صاحب ہیں نا، تو میر صاحب نے تو بڑی کثرت کے ساتھ ہر نماز میں جو ہے وہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے تھے، ہر نماز میں سورہ اخلاص ہی۔ اب اللہ کے نے پوچھا ہاں بھائی کیوں پڑھتا تھا یہ سورہ اخلاص بار بار؟ تیرے بارے میں تو یہ سوال ہوا ہے کہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے، تو یہ اتنی کثرت سے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 7375 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی۔ تب پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیوں پڑھتے ہو بار بار؟ عرض کیا یا رسول اللہ اصل بات یہ ہے یہ سورت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، مجھے اس سے محبت بہت زیادہ ہے، یہ سورت مجھے بہت پسند ہے۔ اب اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے جواب میں جملہ ارشاد فرمایا نا، وہ یہ تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا تو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے نا، اللہ کی ذات تیرے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ جسے اللہ کے عقیدہ توحید سے پیار ہو جائے نا، جو توحید سے محبت اور پیار کرتا ہے اور ساری اپنی توانائیاں اور اپنی قوتیں، اپنا زور اللہ کے عقیدہ توحید اور شرک کے رد میں لگا دیتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور یہی وہ عقیدہ تھا 1,24,000 انبیاء اور رسول جس کو بیان کرنے کے لیے اور انسانیت کو سمجھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اسی کا اظہار کر کے بندہ مومن ہوتا ہے، مسلمان بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں اسی عقیدہ توحید کا اظہار ہے کہ یا اللہ عبادت کے لائق، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، مختار کل، عالم الغیب، ہر جگہ موجود، سب کچھ کرنے والا اور سب کی مدد کرنے والا، سب کا حاجت روا، سب کا مشکل کشا، اولاد عطا کرنے والا، عزت و ذلت کا مالک، نفع نقصان کا مالک، یا اللہ تیرے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور اس ساری چیزوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا، الہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، صرف تیری ہی ذات ہے۔ تو اس صورت، اس جملے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ عقیدہ بیان ہوا ہے۔ پھر جو ہے معراج کے سفر میں تو عبادت کی 3 اقسام بھی ذکر ہو گئیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا تو شرک پر جو ہے وہ اللہ کی خوشی کا اظہار اور نجات کا مضمر ہونا، اس کا بھی ذکر ہو گیا۔ اب دوسرا جو جملہ تھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی ساری قوتوں اور طاقتوں کی کمزوری کا اعلان کرتا ہے اور رب العالمین کی قوت اور طاقت کا اظہار کرتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیرے سوا مدد کرنے والا، مشکل کشا اور حاجت روا بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے یہی بات کہی ہے، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، میرے نبی آپ ان سے پوچھیں مَن يُنَجِّيكُم، کون تمہیں نجات دیتا ہے، فی ظلمات البر والبحر،
دریاؤں میں، خشکیوں پر، تنہائیوں میں، جنگلوں میں، ویرانوں میں، سمندروں کی تہوں میں جب تم چلے جاتے ہو، مشکل آتی ہے، وہاں پریشانیاں آتی ہیں، وہاں پھنس جاتے ہو، تمہاری مشکلیں کون سنتا ہے؟ ان مشکلوں کو حل کون کرتا ہے؟ تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ آج ہم نہیں دیکھتے کہ مسلمانوں کے اندر کتنے شرکیہ نعرے ہیں، انبیاء علیہ والسلام کے نام سے منسوب، یا رسول اللہ مدد، آل بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے نام سے منسوب، یا علی مدد، یا پیران پیر مدد، یا غوث اعظم مدد۔ یہ کیا ہے جو ہم نماز میں روزانہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ یہ اس سے بغاوت نہیں ہے؟ یہ اللہ کے قرآن کے ساتھ ہم بغاوت نہیں کر رہے؟ یہ عقیدہ ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے سب سے زیادہ اس پہ زور دیا، اور آج یہ وہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں مسلسل ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی وضاحت آ رہی ہے، ساری احادیث اور قرآن و سنت کی روشنی میں ساری اسی کی وضاحت آ رہی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ معاشرے سے شرک و بدعت کا اور ان غلط عقائد کا خاتمہ ہم دیکھیں کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور بار بار کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہیں۔ طوطے کی طرح وہ جملہ کہا، اور جملہ کہنے کے بعد پھر چلے گئے باہر جا کر جو ہے وہ جھنڈیوں کے سامنے بھی سر جھکا رہے ہیں، غیر اللہ کو بھی پکار رہے ہیں، اور ان سے بھی مدد مانگ رہے ہیں۔ تو یہ سارے شرکیہ نعرے ہمارے سوچ بن گئی ہے۔ تو یہ ہے جی وہ عقیدہ۔ اب قرآن پاک نے کیا کہا؟ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں من ینجیکم، کون تمہیں نجات دیتا ہے، کون بچاتا ہے، کون تمہاری مشکلیں حل کرتا ہے، فی ظلمات والبر والبحر، کہ جب پریشانیاں آ جاتی ہیں، دریاؤں میں ہوتے ہو، خشکیوں میں ہوتے ہو، اور دریاؤں کا ذکر تو پھر قرآن پاک نے بار بار کیا ہے، کہ بار بار قرآن پاک نے ذکر کیا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب جو ہے وہ دریاؤں کا سفر کرتے ہیں، راکبوا فی الفلک، جا کے کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں۔ اب جب کشتیاں ڈوبنے لگتی ہیں تو پھر کافر بھی کیا کرتا ہے؟ دعوا اللہ، وہ اللہ ہی کو پکارنے لگتا ہے۔ اور کیسے پکارتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس وقت ان کے دل کی کیفیت کا مجھے پتہ، سارے بھول جاتے ہیں، پھر لات بھی، پھر منات بھی، پھر عزا بھی، پھر ابل بھی، ساری مخلوق بھول جاتی ہے۔ اب اسے اس وقت اگر جو یاد آتا ہے نا، وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے۔ اور اسی کو شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ان الخلق یفزہون ویتضرعون فی الحوادث والخوائج، اپنے حادثات میں، اپنی پریشانیوں میں، دکھوں میں جب موت آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے نا، اس وقت آخری وقت میں جو ذات جو وہ انسان کی آنکھوں کے سامنے اور زبان پہ آتی ہے، اسی کو تو رب العالمین کہتے ہیں۔ تو پوری زندگی میں وہی ہے تو ساری مشکلیں حل کرتا ہے۔ اب قرآن پاک نے وہ سفر کا ذکر کیا جی کشتیوں میں بیٹھ کر۔ اب اسی آیت کے ضمن میں پھر علامہ محمود احمد الوسی رحمہ اللہ نے وہ واقعہ بھی ذکر کیا جو پہلے بھی کئی بار میں نے سنایا، آج پھر دہرا دیتا ہوں۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ علامہ محمود احمد الوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح البیان میں یہ بات لکھی ہے، روح المعانی میں کیا لکھا؟ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ جب مکہ فتح ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے، اب اکثریت کے ساتھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، آگے اسلام کی حلقہ میں فتح حاصل ہو گئی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور بھاگنے پہ انہوں نے اپنی جو وہ نجات سمجھی کہ چلو یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اب مکے میں رہ تو نہیں سکتے، جب تک اسلام قبول نہیں کریں گے تو چلو بھاگ جاتے ہیں۔ ان کی کوئی اپنی ذہن میں مجبوریاں رکھی ہوں گی۔ انہی لوگوں میں سے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی ہے۔ اب ظاہر باپ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف لڑتے ہوئے جنگ میں مارا گیا ہے، اتنا بڑا سردار ہے۔ اب اسے شرم محسوس ہوتی تھی، لوگ کیا کہیں گے کہ باپ تو جو ہے وہ نبی کے خلاف لڑتے لڑتے اسی کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اور بیٹے نے آ کر اپنے باپ کے قاتل سے صلح کر لی۔ شرم محسوس ہو رہی تھی، کیسے کروں اس سے صلح، کیسے اسلام قبول کروں، کس طرح ان کے سامنے جاؤں، لوگ کیا کہیں گے، عورتیں کیا کہیں گی۔ اب اس سوچ میں ڈوبا ہوا وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ اب بھاگتے بھاگتے آگے ایک جگہ دریا کے کنارے پہ پہنچا، حبشہ کی طرف سفر کر رہا تھا کشتی میں بیٹھنے کے لیے۔ جب دریا کے کنارے پہ پہنچا تو کشتی میں بیٹھ گیا۔ اب زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا کہ اس نے وہ دریا کا سفر شروع کیا۔ اب خدا کی شان ہے، جب بالکل درمیان میں کشتی پہنچی نا تو جا کر ڈوبنے لگی، زور کی آواز چلی، آندھی آ گئی، کشتی بالکل اچکولے کھانے لگی،
اور ڈوبنے کے قریب ہے، اور سارے لوگ یہ سمجھے اب مر گئے ہیں، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اب اس صورت میں اس نے دیکھا کہ سب کے سب جو وہ اللہ کو پکار رہے تھے، یا اللہ تو ہی بچائے گا، یا اللہ تو ہی بچا سکتا ہے، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، سارے اللہ ہی کو پکار رہے ہیں۔ اب تھوڑی دیر تو کسی کو فرصت نہیں کسی دوسرے سے بات کرے، سب کی سانسیں رکی ہوئی، مرنے کے قریب ہو گئے ہیں ڈر کے مارے ہی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد خدا کی شان کہ وہ ہوائیں تھوڑی سی تھم گئی، طوفان ختم ہوا اور کشتی کو اللہ نے بچا لیا۔ اب جیسے ہی کشتی بچی، سب کے ہوش و حواس ٹھکانے آئے، تو پھر اس نے پوچھا کہ تم سارے جتنے کشتی میں بیٹھے ہوئے ہو، تم سب نے محمد کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، تم مسلمان ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم میں سے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے، ہم تو ان کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، ہم نے ان تک کلمہ ہی نہیں پڑھا ان کا، ہم تو مسلمان نہیں ہیں۔ پھر اس نے تو اگلا سوال یہ کیا کہ جب تم مسلمان نہیں ہو تو کشتی ڈوبنے لگی تھی تو پھر صرف اللہ ہی کو کیوں پکار رہے تھے؟ پھر تمہارے بت کے درگی ہیں، ان کو کیوں نہیں پکارتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آپ نے کشتی میں پہلی بار سفر کیا ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب بھی ایسا وقت آتا ہے نا، موت آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے، پھر سارے بھول جاتے ہیں، پھر صرف ایک ہی رب کی ذات یاد آتی ہے، پھر اسی کو سارے پکارا کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک نے پھر کئی جگہوں پر اگلا گلہ بھی کیا ہے، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، حالات ٹھیک ہوئے، کنارے پہ جا کے لگے، اللہ کہتے ہیں کتنے ظالم ہیں، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، ہم نجات دے کے انہیں کنارے پہ اور خشکی پہ لے آتے ہیں، لیکن اتنے گندے لوگ ہیں، اذا ہم بربہم یشرکون، پھر اپنے رب کے ساتھ شروع کر دیا۔ بھائی اس سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے، اتنا بھی نہیں سیکھتے کہ یہاں تو رب کو پکار رہے تھے اور کنارے پہ آئے تو پھر شرک شروع کر دیا۔ اب جب اس نے کہا کہ جی ہم تو ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو رب جو ہے وہ اس مشکل میں پکارنے کے لائق ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اور حق بنتا ہے کہ خشکیوں میں بھی، زندگی کے ہر لمحے میں صرف اسی ہی سے مدد مانگی جائے۔ دوسرے کنارے پہ پہنچا، وہاں سے دوسری کشتی میں سوار ہوا، واپس مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، یا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ سیدنا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، اور اللہ نے اس کو مقام صحابیت حاصل کیا ہے، یہاں سے اس کی ہدایت کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں، مَن يُنَجِّيكُمْ فی ظلمات البر والبحر، کہ دریاؤں میں، خشکیوں پر جب تم پہ مشکلیں آتی ہیں، مَن يُنَجِّيكُمْ، تمہیں کون بچاتا ہے؟ تَدْعُونَهُ، تم رب کی ذات کو تضرعاً و خفیۃً، اب بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، دل میں رو رو کر اپنے رب کو پکارتے ہو، کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ اور پھر اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ یہ پریشانی، قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، کہہ دیجئے میرے نبی ان پریشانیوں سے اس وقت تمہیں نجات دینے والا اللہ ہے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، دنیا میں جب بھی کسی پر بھی کوئی مشکل آتی ہے تو ان ساری مشکلوں سے نجات دینے والی صرف ایک ہی ذات ہے، جو رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ اتنی عام آیت جو ہے وہ آیت ہے۔ اور اسی وجہ سے تفسیر بیضاوی ہے، تفسیر بیضاوی عربی کی ایک تفسیر ہے جو مدرسے کے نصاب میں شامل ہے، اور مجھے یاد ہے کہ آپ سے آج سے تقریباً 35 36 37 سال پہلے کی بات ہے کہ جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے نا، تو اپنے بعد مدرسے میں ہم پڑھا کرتے تھے، تو وہاں پر جب مولانا شفیق الرحمان صاحب رحمہ اللہ ہمارے استاد محترم تھے، عقیدہ توحید پہ زبردست پڑھاتے تھے، مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے، خاص الخاص ان کے شاگرد تھے، عقیدہ توحید پہ بڑی محنت کی انہوں نے۔ تو یہی تفسیر بیضاویہ میں وہ پڑھا رہے تھے، اور تفسیر بیضاوی کی یہی آیت ہے، سورہ فاتحہ سے آغاز ہوا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور میرے پاس وہ جو کتاب تھی نا تفسیر بیضاوی کی، اس کے حاشیے میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اور اسی دن وہ جملہ میں نے وہاں سے اپنی کاپی میں لکھا، آج بھی وہ کاپی میرے پاس ہے، اور کاپی میں وہ جملہ بھی لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر، حاشیہ، کتاب کا نام، مصنف کا نام، ساتھ تاریخ، آج اتنے سال ہو گئے۔ وہ وہاں کیا لکھا ہوا؟ بڑا عجیب جملہ ہے، وہاں پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں امام بیضاوی رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی میں لکھا، کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہ بات ثابت ہوئی،
فثبت ان العبادت والاستعانۃ مخصوص باللہ تعالی، کہ عبادت کرنا یا مدد مانگنا یہ صرف رب العالمین کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اس کے سوا نہ کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کے سوا نہ کسی سے مشکلوں میں کسی کو پکارا جا سکتا ہے۔ فثبت ان العبادۃ والاستعانۃ مخصوص باللہ تعالی او من استعان من غیرہ فہو کافر یقیناً، جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے یا اللہ کے سوا کسی کو اپنی مشکلوں میں پکارتا ہے، کسی سے مدد مانگتا ہے، تو ایسا آدمی یقینی طور پر کافر ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ کتنا سخت مسئلہ ہے، ہم اس مسئلے کو سمجھتے ہی نہیں۔ اب یہاں پر بہت سارے سوالات بھی، اعتراض بھی وارد ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، تو ہم تو اب چھوٹے بچوں سے بھی کہتے ہیں پانی لا کے دے دو، یہ ان سے مدد ہی۔ اچھا یہ جو مخلوق ہے نا، ان کے یہ دلائل ہیں، ایک طرف قرآن پاک کے دلائل ہیں، کتنے مضبوط دلائل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست وضاحت فرمائی ہے، کیسی کھلی دلیلیں ہیں اور وضاحت ہے، اور مقابلے میں جواب کیا ہیں، دلیلیں کیا ہیں کہ جی بچے کو بھی تو کہتے ہو گلاس میں پانی لا کے دے، آپ اس سے مدد نہیں مانگتے، پھر آپ مشرک ہو گئے ہیں۔ بیوی سے کہتے ہیں فلاں چیز اٹھا کے لا کے دے دو، تو ایک دوسرے کو انسان کو ضرورت پڑتی ہے کتنی چیزوں کی، مدد نہیں مانگتے۔ تو اللہ کے بندو، تعریف میں یہ بات صاف لکھی ہوئی ہے، فوق الاسباب اور تحت الاسباب۔ یہ تحت الاسباب ہے، یہ اسباب کے تحت ہے۔ وہ سامنے گلاس رکھا ہے، اسباب کی دنیا میں ہم کہتے ہیں یہ وہ سامنے ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ میرے پاس ہے، وہ گلاس کو اٹھا سکتا ہے، میں اٹھا سکتا ہوں، وہ مجھ سے مانگتا ہے، میں اسے اٹھا کے دے دیتا ہوں۔ تو یہ اسباب کی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد ہے، اس کا ذکر یہ عبادت میں شامل ہی نہیں۔ عبادت یہ فوق الاسباب۔ اور آج تک غیر اللہ سے مانگنے والوں میں سے کوئی ایک آدمی ایسا بتا دیں کہ جس نے اپنے پیروں ولیوں سے یا نبیوں سے مانگا ہو اور آج تک اس نے کہا ہو یا رسول اللہ مجھے ایک گلاس پانی وہ والا اٹھا کے دے دو، کسی نے کہا ہے؟ ان چیزوں میں تو مانگتے ہی نہیں ہو۔ کیا مانگتے ہو؟ اولاد مانگتے ہو غیر اللہ سے، عزت مانگتے ہو، عہدے مانگتے ہو، شہرت مانگتے ہو، اپنی حاجات اور مشکلات میں غیر اللہ کو پکارتے ہو، اور دلیل کیا پیش کرتے ہو؟ پانی کے گلاس کی۔ آج تک کسی نے مانگا ہے؟ اللہ کے ولیوں سے گلاس، پانی کا گلاس مانگتے ہو؟ تو مانگتے ہو جو ہے وہ اولاد مانگ رہے ہو، جو اللہ کا حق ہے، عزت اور ذلت مانگ رہے ہو، فوق الاسباب مانگ رہے ہو۔ جسے مانگتے ہو یہ سامنے ہے، اور جو ہے وہ یہاں سے کوسوں، ہزاروں، سینکڑوں میل دور دنیا سے تشریف لے کے اپنے مزار مبارک میں آرام فرما ہیں، برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں، یہاں سے ان کو پکارتے اور کہتے ہو کہ ہماری آوازیں وہ سنتے ہیں، وہ ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں۔ یہ براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس لیے قرآن پاک نے ہمیں عقیدہ کیا دیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ کار بند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید گفتگو انشاءاللہ زندگی رہی تو کل کی گفتگو میں اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔